اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی معارف اسلامی کورس کی 7ویں کتاب معاد یا قیامت کی شناخت اور پہچان، اور اس میں کل والے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان، اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ مشہور اللہ تم کو کرے، درجات دے تم کو، فاحزن لحزننا وفرح لفرحنا، تو ہمارے حزن اور غم میں غم مناؤ، غمگین ہو، اور ہماری خوشی میں خوش ہو۔ اور ساتھ جو شرط لگا رہے ہیں وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا، اور تم پر ہماری ولایت شرط ہے۔ ولایت کیا؟ کل عرض کیا تھا کہ جو رستہ انہوں نے بتایا اس پر چلیں، اگرچہ ہم ان کے مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتے، جتنی عبادات، جتنی معرفت کا مقام ان کا وہ تو ہم درک نہیں کر سکتے، لیکن وہ رستہ ہم پر کھلا ہے۔ لہذا بولنے سے پہلے بولیں کہ ہماری زبان پر ولایت جو ہے وہ محمد و آل محمد کی ہے، خدا کی ولایت، اس سے جھوٹ نہ نکلے، اس سے غیبت، تہمت، ایسی باتیں نہ نکلیں، لغویات نہ نکلیں۔ اپنے کانوں کو کوئی چیز سننے لگتے ہو تو دیکھو ایسی چیز غور سے جان بوجھ کر نہ سنیں جو حرام ہو، جو لغویات ہو، ایسی طرف قدم نہ اٹھائیں، ہاتھ کا استعمال نہ کریں، لقمہ حرام جو ہے اپنے شکم میں نہ لے جائیں، یعنی پوری باڈی کے اوپر جو ہے وہ ولایت محمد و آل محمد ہو۔ تو پھر عرض کیا کہ باوجود اس کے انسان ہے کبھی غصے میں آ گیا، کبھی جہالت کی وجہ سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو اس کا خداوند عالم نے رستہ بتایا کہ جیسے ایک بچہ کتاب پر لکھ رہا ہوتا ہے نا، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے پاس ربڑ میٹ ہوتا ہے مٹانے کے لیے جو ہے ریموور وغیرہ، تو اس سے غلطی کو مٹا کر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم نے بہترین وسیلہ اسی ولایت کا دیا ہے کہ اس کے صدقے وہ اللہ ہمیں معاف کرائے گا، اور ہماری غلطیاں رہ گئیں تو یوم آخرت میں روز قیامت ہماری شفاعت کریں گے۔ اور فرمایا، پہلے میں روایات پڑھ چکا ہوں کہ جو بھی شیعہ ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ آخرت میں حتماً جنت میں داخل ہوگا، تو کہا لیکن مجھے جو اصلی خوف ہے وہ ہے یہ عالم برزخ میں جا کر ان کے ساتھ کیا بنے گا، ان کا کیسا وجود ہوگا، انہوں نے کیسے اعمال بھیجے ہیں، ان کو کیا ہوگی، کیونکہ شفاعت جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ ہاں اللہ کے جو مومنین اعلیٰ درجے کے ہوں گے وہ برزخ میں آرام میں ہوں گے، اور اب پتہ نہیں برزخ 100 سال ہے، 200 سال، 500 سال، 1000 کروڑ کتنے سال ہوگا۔ اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال جتنا ہے۔ اب اللہ نہ کرے 1 گھنٹے کے لیے بھی ہمیں وہاں پر سزا مل جائے، 1 منٹ کے لیے بھی، تو اس کا کتنا عرصہ بنتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ امام السلام فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَوَلَّى حَجَرًا، کہ اگر کوئی شخص جو ہے، یہاں اب تمثیل ہے، مثال ہے کہ حجر کو بھی جو ہے، پتھر کو بھی جو ہے اپنا ولی بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوم قیامت اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ لہذا ایک اس سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ پتھر میں بھی خداوند عالم نے شعور رکھا ہے۔ لہذا اس لیے کہا کہ جب جس زمین میں جاؤ گے تو یہ زمین جانتی ہے کہ جب تم اس پر رہتے تھے چلتے کیسے تھے، تکبر کے ساتھ تو نہیں چلتے تھے، کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا تھا، کسی کا حق تو نہیں کھایا تھا۔ تو دوستان عزیز اس چیز کا خیال رکھیں، بہت لمبا سفر ہے، آسان بھی بنانا چاہیں تو بہت ہے۔ یہاں یہ دنیا کی 4 روزہ زندگی میں آپ کے اعمال کا دار و مدار ہے کہ کیا ہم اور آپ کرتے ہیں۔ تو لہذا جو اگلا نقطہ اور پوائنٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نہ فقط انسان بلکہ یہ حیوانات اور ہر چیز جو اس دنیا میں موجود ہے وہ محشور ہوگی، اور کیونکہ اپنے حوالے سے وہ کوئی نہ کوئی شعور رکھتی ہے۔ میں بعد میں جب گواہان کی شاہدان کی بحث کروں گا تو کائنات کا دنیا کا ایک ایک ذرہ گواہی دے گا، جس طریقے سے جو ہے نا کہ جب ایک انسان
معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا طبیعت ناساز ہے۔ جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے زمین کے جتنے سنگریزے، جتنے ذرات مٹی کے، ریت کے آتے ہیں، خدا بند عالم اتنے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو خدا کی بارگاہ میں اس نے گناہ بعض اوقات کیے ہوتے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ کیے ہیں وہ تو اس کی گردن پر ہیں، خود ہی چکائے گا۔ اور یہ بروز قیامت گواہی دیں گے کہ میرے اللہ صبح کا وقت ہوتا تھا، دوپہر کا یا رات کا وقت، جب لوگ سو رہے ہوتے تھے تو یہ مجھ زمین پر تیرا ذکر کرتے ہوئے تیری مسجد تیرے گھر کی طرف جاتا تھا۔ یا آپ کسی مومن کی جو ہے خیر خواہی کے لیے، کسی مومن کا حال پوچھنے کے لیے، کسی مومن سے ملاقات کرنے کے لیے آپ چل کر جاتے ہیں تو یہ زمین، یہ جوتے کے جو ذرات جو ہیں، یہ آپ کے پاؤں کے نیچے جو مٹی اور خس و خاشاک آتا ہے، یہ سارے آپ کے گناہوں کی نابودی کا سلسلہ ہے۔ اور یہ گواہی دیں گے کہ میرے اللہ یہ نیک رستے میں چلتا تھا۔ یا مجلس مخصوصاً امام حسین السلام میں آتے ہیں، مخصوصاً جو 40 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام کی زیارت پر جاؤ اور ایک ایک جو قدم چلو گے، ایک ایک قدم کے مقابلے میں حج اور عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے، روایات میں آیا ہے۔ اور جو کہا کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا امام حسین صاحب کی زیارت پر، وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہو کر مسجد میں، امام برگاہ میں، کسی جگہ پر اشارہ فقط کر دے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، خدا بند عالم اس کی ایسے زیارت قبول کرے گا کیونکہ نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ جیسے امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہے۔ اسی لیے یہ جو 40 کی مشی یا یہ جلوسوں میں چل کر جانا، جب کہ اس میں فتنہ نہ ہو، کسی کو آزار نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اپنے کردار اور عمل سے لوگوں کی خدمات کرتے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض علماء، طلباء اور مومنین جو ہوتے ہیں رستے میں لوگوں کے جوتے جو ہے وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں، خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا جانتا ہے اس کا کیا اجر ملے گا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ کسی طالب علم کو، کسی غریب کو، سیدادی کو، آل رسول میں سے کسی مومن کی مدد کرتے ہیں، میں اس کا بعد میں بیان کرتا ہوں، اس کا کیا کیا اجر ملے گا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا عرض کیا ہے کہ ایک ایک چیز یہاں پر گواہ ہے، کیونکہ اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ در عالم محضر خداست و در محضر خدا گناہ نہ کنید۔ یہ پوری دنیا، یہ جہان، اس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک جگہ، زمان، مکان، یہ خدا کے حضور میں ہے، خدا بند عالم دیکھ رہا ہے اس کو۔ خدا کے سامنے گناہ نہ کرو، لہذا کوئی گناہ چھپ کر بھی نہ کرو، کیونکہ وہ جو قاضی ہے بروز قیامت وہ خود شاہد ہے۔ تو آج چاند روزہ زندگی کے لیے، اس کی عیاشیوں کے لیے دوسروں کا سکون جو ہے خراب نہ کریں، بلکہ ممکن ہے ہو سکے جس حد تک تو دوسروں کو معاف کر دیں، اس کے بدلے خدا بند عالم مجھے اور آپ کو معاف کر دے گا۔ لہذا یہ حیوانات، چرند پرند، ایک ایک ذرہ یہ جو ہے یہ وہاں پر جو ہے محشور ہوگا، اس کا اپنا بھی حساب کتاب ہوگا اور یہ شہادت دے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو نئے دوست ابھی تک نہیں سن چکے وہ ابتدا سے معرفت کی شناخت، یعنی حقیقت کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، حقیقت کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، دلیل کیا ہوتی ہے، کیسے ہم ثابت کریں کہ خدا ہے نہیں، یا ایک دوسرے میں جو مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، ہمیں پہلے پتہ تو چلے حقیقت کو کیسے ثابت کرتے ہیں، حقیقت کیا ہوتی ہے، اور پھر انسان اور جہان کی شناخت مجھے پتہ ہو کہ میری حقیقت کیا ہے، میرا ظاہر کیا ہے، میری باطن کیا ہے، میرا روح کیا ہے، میری باڈی کیا ہے، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے، اس جہان کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس جہان کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، دوسرے عوالم اور دنیا ہیں کیسی ہیں، مجرد کیا ہوتا ہے، مادہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہم نے ان کا سفر کرنا ہے۔ جب تک یہ چیزیں سمجھ نہ آئیں گی، یہ جو گفتگو عرض کر رہا ہوں اس میں سے پھر بھی اکثر چیزیں وہ سمجھ میں نہ آ سکیں گی۔ لہذا عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایک ذرہ، حیوان، چرند پرند، خدا ان کو محشور کرے گا۔ خدا بند عالم فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت 38 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه، کہ کوئی بھی زمین میں رینگنے والا، چلنے والا یا دونوں پروں سے اڑنے والا جو ہے
وہ نہیں الا امم امثالکم، مگر یہ کہ یہ تمہاری طرح یہ امتیں ہیں، یہ گروہ ہیں، یہ خانوادے ہیں، جیسے انسان کو جو ہے مختلف ملیتیں، مختلف جو امتیں اور گروہ ہیں، اس طریقے سے حیوانوں میں بھی، جانوروں پرندوں میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یہ درمیان میں کہ ہم نے جو ہے کتاب تکوین اور عالم ہستی میں کسی چیز کی جو ہے اس کے ہم نے کوتاہی نہیں کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف محشور کیے جائیں گے، یعنی چرند و پرند، حرکت کرنے والے ہیں، یہ اڑنے والے سارے کے سارے جو ہے یہ محشور ہوں گے۔ لہذا واضح اس آیت سے جو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو چرند پرند حیوان ہر ذرات یہ سارے صاحب شعور ہیں، خدا نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو بھی ڈیوٹی میں کمی کرے گا اس کو جزا و سزا ملے گی۔ بہار الانوار اگر پڑھیں تو روایات میں آیا ہے بعض حیوانات، مثلا اونٹ کے بارے میں آیا ہے کہ جس اونٹ پر، کیونکہ پہلے سواریاں اونٹ ہوتے تھے، پے در پے 7 جو ہے حج ادا کیے جائیں، خدا بند عالم جو ہے اس اونٹ کو جنت میں جو ہے وہ لے جائے گا۔ بہار الانوار جو ہے جلد 7 میں یہ چیز جو ہے۔ اس طریقے سے بھیڑ بکریوں کے بارے میں ہے کہ گلے میں اگر جو ہے کسی نے دوسرے کو سینگ مارا، کسی کو ٹکر ماری ناجائز، تو اس کو بھی اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب جانوروں کے ساتھ ہے تو اے حضرت انسان، میرا اور آپ کا کیا حشر ہوگا؟ لہذا آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں دنیا کا۔ خدا کے لیے درمیان میں یہ چیز اس لیے بتا دیتا ہوں کہ بعض کل بندے کہتے ہیں پھر کیا کریں، نماز تو میں پڑھتا ہوں، قرآن تو میں پڑھتا ہوں، اور کیا کروں؟ جیسے کلاس کا، اسکول کا اور دوسرا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، آپ نے زندگی کا ٹائم ٹیبل بنا لیں اندازاً کہ اگر لمبی بھی آج زندگی ہو جائے تو میرے خیال میں 100 سال سے اوپر کو نہیں جاتا، اول تو 80 پہ ہی بس ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کا کہ 80 سال میری، باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے، اس میں نے کیا کیا کرنا ہے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اور خدا کے راستے پر چلنے کے لیے، کیسے مجھے جینا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ مثلا میں نے کب تک پڑھائی کرنی ہے، مجھے اس میں اتنی محنت کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے مجھے کتنا جو ہے وہ، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہے کون سی مجھے سروس یا کاروبار یا بزنس کرنا ہے، یا مجھے گھر میں بیٹھ کے خدمت کرنی ہے، کیا اس میں مجھے کتنا ٹائم لگانا ہے، کیا سیکھنا ہے، جس سے میں چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا کہ مجھے مثلا گھر کا یہ کام آنا چاہیے، باہر کا یہ کام آنا چاہیے، مجھے پڑھائی اس حد تک کرنی چاہیے، میری زندگی میں ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا، خدا نے نظام بنایا ہے، مجھے یا والدین کو شادی میں کس حد تک کوشش کرنی ہے، کیسا مجھے شوہر یا بیوی چاہیے، میں کیا کوشش کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں کیا، کچھ چیزیں خدا کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ لہذا اس میں اتنی لمبی چوڑی آرزویں نہ کر رہے ہیں کہ اگر میں نے بی اے کر لی ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، پھر کہتے ہیں کہ بی اے سے نیچے شادی کرنی نہیں ہے۔ بابا وہ بی اے کے ساتھ کرنی ہے، دیکھو انسان اچھا ہو، لڑکا اچھا ہو، لڑکی اچھی ہو، اگر اس کا کردار مناسب ہے، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو میں ساتھ اپنا کردار اس کا نبھا سکتی ہوں یا سکتا ہوں، تو کچھ جو ہے باعزت طریقے سے سمجھ آ جائے، اس کے بعد اللہ کا نام لیں، اور اتنی زندگی میں جو ہے میں نے یہ شادی کرنی ہے، اور آیا میرا ہم و غم پھر شادی کے بعد فقط بچے پیدا کرنا اور لذت لینا بھی ہے، نہیں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر لیٹ ہو رہی ہے تو میں ہر سارا کام چھوڑ کر دن رات بیٹھ کر روتا رہوں، ماں باپ بیٹھ کے روتے رہیں، نہیں، کوشش بھی کرتے رہیں، اور ساتھ یہ اپنا کہ میں نے خدا کی طرف جانا ہے۔ آیا ایسا کہ نہیں ساری رات سو کے میں نے جاگ کے میں نے اپنی طبیعت خراب کر دی، صبح سو گیا، نہ نماز پڑھی، نہ خدا سے معافی چاہتا ہوں، میں واقعہ نہیں بعض باتیں کرتا ہوں خود شرما جاتا ہوں۔ خدا کا فرمان ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون۔ میں بھی گناہ گار ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ساری رات جاگتے رہے، صبح کی نماز قضا ہو جائے، قرآن رہ جائے، والدین کے جو ہے گلے پڑ رہے ہوں، والدین اولاد کو ڈانٹ رہے ہو۔ ہمیں اگر غلطی ہیں تو ان کو ایسا ایسا ٹائم ٹیبل بنا کر کے ان کو ختم کرنا ہے۔ مثلا بعض دوست ہیں سوال کر رہے ہوتے ہیں، کافی میں چاہتا ہوں یہ بیان کر دوں کہ وہ اس زندگی میں جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی بتائیں آپ کو کتاب، وہ کتاب بتا دی، آپ بتائیں، وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔
دن رات میں نے کیا ذکر کرنا ہے، میں نے جو ہے کیا عبادتیں کرنی ہے فلاں. ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ افراد کرنی ہے نہ تفرید. ایسا نہ ہو آپ کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ یاد ہوگا واقعہ کہ جب انہوں نے زہد اور عبادت کے بارے سنا، انہوں نے بیوی بچے چھوڑ دیے اور چلے گئے صحراؤں میں، دن رات عبادت کرتے. اس کی بیوی آ گئی شکایت لے کر آ گئی کہ وہ نہ گھر آتا ہے نہ ہم سے بولتا ہے، کبھی چکر لگاتا ہے تو جا کے باتیں کر رہا ہے. مولا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا غلط کر رہا ہے، یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بیوی بچے ان کا حق بنتا ہے یہ کرے، اپنا معاش چلائے، ساتھ ساتھ جو ٹائم ملتا ہے عبادت کرے. مثلا ذکر کرنے میں آپ جا رہے ہیں، ایسے رستے میں جو ہے سائیکل پر ہے، موٹر سائیکل پر ہے، جو ہے 2 رکعت کے بعد نوافل پڑھ دیں، اس میں نہ قبلہ شرط کر، وہیں پہ جو ہے وضو کر لیں اور وہیں جاتے ہوئے جو ہے اللہ اکبر سامنے اشاروں سے سجدے کرتے جائیں، اشاروں سے مستحب نماز میں. ایسا نہ ہو کہ وہ نماز ظہر اثر بھی ایسی پڑھنا شروع کر دیں، اس میں یہ جو ہے قبلہ کی شرط نہیں ہے، فلاں بعض شرائط نہیں ہے، نماز پر اشاروں سے پڑھتا جائے. ذکر جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یہ درود شریف اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اتنا تاثیر گزار ہے ہماری زندگی کی معنویت پر بھی، ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھی. اکثر فارغ بیٹھے ہو، جا رہے ہو اسکول کالج نوکری پہ، ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ، بیٹھ کر کوئی کام کر رہے ہو ساتھ ساتھ عادت ڈال دو کہ ذکر و درود یہ جاری رہے، کوئی زبان میں فالتو بات نہ آئے. تو آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد آپ کی دنیاوی مشکلات بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی آخرت کی مشکلات کی حل ہونے شروع ہو جائیں گی. بشرطے کہ کوشش کریں طہارت کے ساتھ وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد رزق حلال. یہ رزق حرام کے اتنے اثرات ہوتے ہیں برے کہ سمجھے جیسے کینسر سے بھی بدتر. ہماری روحانیت ختم ہو جاتی ہے، چاہیں نہ چاہیں نماز اور عبادت میں دل نہیں لگتا، شیطان کے حملات تیز ہو جاتے ہیں، دنیا داری میں انسان بہت زیادہ جو ہے مقناطیس کی طرح دنیا کھینچتی ہے. پھر میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے اور جو ہے دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی کو فرمایا کہ پتہ ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں حج سے آ رہا ہوں. اور اس کے بعد میں نے کہا آپ کی زیارت کر لوں. کہا پتہ ہے کہ ایک حج کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا آپ حجت خدا ہے، آپ بتا دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک انسان حج پر جاتا ہے، وہاں جو ہے کعبہ کے طواف کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، صفا و مروہ میں سعی کرتا ہے اور یہ اعمال انجام دیتا ہے، جب وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو خدا بند عالم 60,000 نیکیاں اس کے جو ہے اعمال میں لکھ دیتا ہے، 60,000 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، 60,000 درجات اس کے جو ہے بڑھ جاتے ہیں. تو کہتا ہے میرے مولا یہ تو بہت زیادہ ثواب ہے، یعنی یہ واقعاً ہر سال کرنا چاہیے. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا مطلب یہ اس سے بڑھ کر بھی ایک عمل نہ بتاؤں؟ فرمایا مولا سے کہ بتا دیں. اس نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان ایک مومن کی حاجت روائی کرے، اس کی مشکل حل کر دے، خدا بند عالم 10 حج مقبول. ایک تو ہے نا حج کیا پتہ نہیں مقبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن کہتا ہے جو ایک مومن کی ایک مشکل حل کر دے، اس کو خوش کر دے، اللہ تعالیٰ 10 حجوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. البتہ اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ اگر حج واجب ہے تو آپ چھوڑ رکھو، میں اتنے مومن کا کام کر رہا ہوں خوش کر رہا ہوں، نہیں، وہ حج واجب اپنی جگہ پر ہے. تو دوستان عزیز آپ نے ارد گرد ذرا نگاہ کریں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں. آج کل جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے مخصوصاً سادات میں مخصوصاً اور مومنین میں شریف لڑکیاں بچیاں ان کے رشتے نہیں ہو رہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، والدین پریشان ہیں، اور جو ظلم کرتے ہیں یہ مخصوصاً زیادہ بیٹوں والے، بیٹیوں والے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کہ جا کے لوگوں کو گھروں میں جاتے ہیں جیسے حیوانوں کی خریداری کرنی ہوتے ہیں، ذرا چل کے مجھے دکھاؤ، ذرا کھڑا ہو کر مجھے دکھاؤ، ذرا ہوتا ہے بندہ ادھر ادھر سے پہلے پوچھ لیتا ہے، اگر درمیان 90% ذہن میں آ جائے پھر بندہ دیکھنے چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے کوشش کریں کسی کا دل نہ توڑیں. دیکھیں شریف ہے، مناسب ہے، تو اس 100% اگر آپ کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی ہے بچی، خدا بندہ برکت ڈال دے گا. 90% تو ہے نا، صرف اس کا کردار ٹھیک ہونا چاہیے، خدا پر جو ہے توکل کرے. اور مخصوصاً
یہ مشکل حل کرانا کہ یہ جو لوگ یا علماء کے خصوصاً مثلا میرے ساتھ کئی لوگ رابطہ میں کرتے ہیں، لیکن آج کل بندہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے، شرم آنے لگ جاتی ہے کہ بعض لوگ پہلے کہتے ہیں بس شریف بچی ہونی چاہیے، پہلے کئی دفعہ پوچھا میں نے یار کھول کے بتا دو اور مطلب نہ بس شریف ہونی چاہیے، کئی شریف گھر دکھا دیے دیکھ کے، پھر یہ تو خوبصورت بھی بہت ہونی چاہیے، نہیں اچھا خوبصورتی پہ آ گئی، پھر تھوڑا سا امیر بھی ہونا چاہیے، پھر تھوڑا سا امیر ہونا نہیں تھوڑا سا گاڑی والے، یعنی حواس ختم ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے ایک انسان آپ کو اپنی بچی دے رہا ہے اور آپ شرطیں پہ شرطیں، یہ بیچارے کھانے پکا کے، ظاہر ایک بچی والا کوشش کرتا ہے جب کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے لیے اپنے گھر میں گنجائش نہ بھی ہو تو ان کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے تاکہ کسی طریقے سے ہماری بچی کا شریفانہ رشتہ ہو جائے۔ انہوں نے کیا عادت بنائی ہے، کھایا پیا جیسے گدھے ہوتے ہیں، چھوڑ کے پھر اگلے گھر میں اور 100 گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بچیوں کے پتہ ہے کتنے دل ٹوٹتے ہیں، خدا جانے ہم سارے بچیوں بیٹیوں والے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض بیٹیوں والے ہوتے ہیں تو ان کے معیار اتنے بلند ہو گئے ہیں، آج کل مسئلہ کیا بن چکا ہے، اکثر بیٹیاں پڑھائی میں آگے چلی گئی ہیں، بچے آوارہ گردی میں پھرتے رہتے ہیں، لٹر پھر رہے ہوتے ہیں گدھوں کی طرح، معذرت چاہتا ہوں خدا معافی کرے منہ سے غلط لفظ نکل گیا، یعنی آوارہ گرد حرام اڑا رہے ہیں والدین کی، بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچیاں MA BA کر جاتے ہیں، ایک تو پہلے ان کی MA کرتے کرتے ایج بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر وہ کف میں ہو جاتے ہیں کہ آپ کو MA پاس ہو یا آفیسر ہو تو تب بھی کرنا ہے۔ بابا MA کر لیا تو انسان بن گئی نا، ضروری تو نہیں ہے کہ اب MA ہو، BA کو FA والا بھی مل جائے، میٹرک والا، اگر اچھا انسان مل گیا اس کو مناسب سروس یا بزنس یا گھریلو جو ہے کوشش کریں مل کے سارا، تو اپنی بچی کا گھر آباد کریں، بجائے اس کا کہ گھر بیٹھی بیٹھے اس کے سر سفید ہو جائیں۔ جب 30 سے 35 سے ایج اوپر ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے کوئی رشتہ نہیں ملتا، پھر تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی بوڑھا ہی مل جائے، کوئی کسی طریقے سے جائیں، پھر رشتہ لیتا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری شادی کرنا جو ہے وہ تو ہمارے گھروں میں کہتے ہیں نا حرام ہو گیا ہوا ہے بابا، اس میں شرط ہے کہ عادل ہو۔ اب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے، لیکن اب مولویوں پر فتوے لگنے چاہیے، کم وقت ان کو تو حوث بنی ہے، یہ تو یہی چاہتے ہیں بابا، اسلام کا حکم ہے اگر عدالت کر سکتے ہیں، مخصوصاً یہ جو بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری، جو طلاق یافتہ ہیں، جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، خدا کریں، اور یہ خدا جانے اللہ کے راستے میں آج سب سے بڑا یہ جہاد ہے، جہاد سے بڑھ کر یہ ثواب ہے کسی بچی یا بچے کا رشتہ کرا دینا۔ رشتہ داروں میں دیکھیں تو ایک بچہ اگر پڑھ جاتا ہے تو زیادہ تعلیم حاصل کر لی، کوئی اچھی سروس مل گئی، یا بچی پر وہ اپنے خاندان میں رشتہ ہی نہیں دینا چاہتے، وہ باہر تلاش میں ہوتے ہیں، جبکہ باہر والے جو ہوتے ہیں وہ سونے کے پانی سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ کوشش کریں اپنی اولاد کی، بچوں کی تربیت کریں۔ آج ہم نے ٹیب لے کر اور یہ موبائل گھروں میں پکڑا دی ہیں، خدا جانتا ہے، میں خود تانوں آج کل کرونا آ گیا، کلاسیں چلتے نہیں، اور آن لائن کلاسیں ہو گئی ہیں، ہر بچہ چاہتا ہے میں نے آن لائن کلاس پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ ٹیب ہو یا موبائل ہو یا لیپ ٹاپ ہو۔ اب بچوں پر جب تک دقیق جو ہے وہ نظر رکھی جائے، بچے کھیلنا بھی شروع کر دیتے ہیں، جو فساد آیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تربیت ہم نے خود کرنی ہے، تو لہذا عرض کر رہا تھا مومن کی مشکل ہے کہ بچہ سکول میں، میرے پاس مثالیں ہیں، مجھ سے دوست پوچھتے تھے بعض مومنین کہ ہم کیا کریں خدا کے راستے میں، تو انہوں کو کہا کہ دیکھو پہلے آپ دیکھو کہ میں کر کیا سکتا ہوں۔ آپ خدا کے راستے میں 100 روپیہ دے سکتے ہیں، 200 500 1000 10,000 کتنا خرچ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آس پاس کوئی بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس میں ممید منتھلی اس کو 200 روپیہ دینا شروع کر دو۔ کوئی بچہ اسکول پڑھتا ہے بیچارہ غریب، اس کی فیس ادا کر دو، کتابیں لے کے دے دو، آخر انسان کو ضرورت ہوتی ہے نوجوانوں کو، منتھلی اس کا 500 روپیہ لگا دو، ایک کو سنبھال لو، اس کو کوشش کرو PhD تک لے جاؤ۔ اور کئی لوگوں نے یہ کام کیا۔ اسکول آپ نہیں بنا سکتے، مدرسہ آپ نہیں بنا سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد کی ایک اینٹ بنا دو، اس میں پانی پینے کے لیے لگا دو، لیکن زیادہ کام جو انسانیت کی خدمت میں آئے۔ مسجد کی چھت نہ بھی ہو، فرش کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جس غریب کی چھت نہ ہو، جس کا گھر نہ ہو، جس کو کھانے کے لیے نہ مل رہا ہو، جس کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن سے قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے اتنا آ گیا میرے لیے، میں نے تو اتنا کام کیا نہیں تھا، لیکن آپ کی نیت خالص تھی، آپ نے ایک ثواب آئے گا۔ میں روایات پڑھ رہا تھا کہ ایک انسان کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے، اور ادھر سے ملائکہ کی آواز آئے گی، روکو روکو، رک جائیں گے، کہیں گے اس کو چھوڑ دو، اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور وہ فرشتہ اس کو ایک ڈبیا دے گا، ڈبی میں سے ایک آنسو نکلے گا، کہے گا کہ خدا کہہ رہا ہے یہ تیرا وہ ایک آنسو ہے جو تو مجھ خدا کے خوف سے بیٹھ کر رات کو علیحدہ چھپ کے رویا تھا، اس کی وجہ سے تیرا جہنم معاف ہو گیا۔
خدا کے خوف سے رونا اور امام حسین اور ائمہ علیہ السلام کے غم میں رونا، کیونکہ یہ رونا خدا کا رونا، یہ سار اللہ ہے، ان کا خون خدا ہی خون ہے، اللہ جو ہے ان کا بدلہ لے گا۔ تو ایک یہ کام خدا کے ساتھ رابطہ، ائمہ کے ساتھ رابطہ، اور پھر انسانیت کی خدمت، نہ فقط مومنین کی بلکہ انسانیت، اور مخصوصاً جو ہے ائمہ کی اولاد کی دوستان، یہ وہ کام ہے۔ صرف آپ نماز روزہ واجبات پر عمل کریں، یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں، اور کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں معاف کر دیں، اپنے گھروں کو خود جنت بتائیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ کزن آپس میں، چچا دادی، ہم سب کے گھروں میں، مثلا میرا گھر، اب میں جہاں تک جانتا ہوں اکثر کے گھروں میں یہ ہے کہ کزن چچا پہلے ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد جوان ہوتی جاتی ہے، اور خصوصاً اللہ نہ کرے شادیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے کا جینا حرام، طلاقوں تک مسئلے آ گئے۔ پھر یہ جو اس کے ساتھ سلام لے گا وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ہمارے ساتھ نہیں بولتے، تو نے کیا سلام لے لیا، بابا تیری دشمنی ہے، اس کی تو نہیں ہے۔ اور جو درمیان میں پھر آگ جلانے والے ہوں گے، چھوٹی سی بات ہوگی، ادھر کی بات ادھر جا کے پہنچائیں گے، ادھر کی ادھر پہنچائیں گے، اور آج کل تو موبائل پہ تاڑ میں بیٹھا ہوں گا، ہاں بھائی آج وہ کیا کر رہی تھی، آج کوئی نئی خبر ہے، یہ پوری تفصیل بتائے گی، ہو سکے کوئی نیکی کی بتاؤ کہ وہ تو پچھتا رہی تھی، وہ تو پچھتا رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے غلطی ہو رہی تھی۔ دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کریں، قتل کو معاف کر دینا تقوی سے بڑی پرہیزگاری ہے۔ ہم ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتیں معاف نہیں کر سکتے۔ کیوں اپنی آخرت ہم تباہ کر رہے ہیں، کیوں اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں؟ آج اتنا اتنا بڑا خاندان ہے، لیکن آنے جانے کے لیے خوشی غمی کے لیے 4 گھر بھی ہم اکٹھے نہیں رہیں گے۔ اور آج ہم مسلمان جوتے کھا رہے ہیں، وہ جو دنیا دار کفار و مشرکین ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات، اور مذہب جو میں بار بار بیان کر رہا ہوں کیا بن گیا ہے، ایک دوسرے کو ٹارچر کرنا، ایک دوسرے کے، ہم اختلاف ہے، تاریخ اسلام میں اختلاف ہے، بعض چیزوں کو سنی نہیں مانتے، بعض چیزوں کو شیعہ نہیں مانتے، ایک دوسرے کی دن رات بیٹھ کے توہین کرنا، پتہ نہیں ہوتا کو آگے مغرض کو دشمن جان بوجھ کے اب چھیڑ دے گا، ایسا مسئلہ پوچھے گا جو مخالفوں کو، ہم ایسا تو جو سے جائیں گے، پر وہ کافر، وہ منافق، وہ دانی۔ خدا کے لیے ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ بربادی اور تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور آج دین کا ذکر کرنا ممنوع ہو رہا ہے۔ گلیوں میں تھیٹر چل رہے ہوں، عیاش جا رہے، کوئی نہیں پوچھتا، لیکن ایک دوسرے کا کوئی مذہبی اپنی رسم ادا کر رہا ہو، اس پر ہم جو ہے قتل کرنے پہ آ جائیں گے، FIR کاٹ دیں گے۔ اور حکومت بھی جو ہے کیا کر رہی ہے، مشرکین اور کفار کے سے قرضے لے لے کے، پیسہ اپنی عیاشی کر کے، اور عوام کو تباہ و برباد کر دی، اور ہم اپنی جو ہے کم بختی کے ساتھ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ لہذا بات لمبی ہو گئی، کہنا یہ چاہوں گا دوستان عزیز، جہاں خداوند عالم ایک ایک حشرے کو مشہور کرے گا، زندہ کرے گا، ہمیں ایک ایک چیز کا حساب و کتاب دینا ہے۔ لہذا آج کی زندگی اپنا لو، سمجھ جاؤ، سوچ لو کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو میں نے عرض کیا تھا، جیسے جیسے ہم عالم برزخ میں پہنچیں گے، اس سے جتنی منازل آتی جائیں گی، مرحلہ با مرحلہ ہماری آنکھیں کھلتی جائیں گی، ہمارے نفس اور ہمارے حقائق جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ کھول کر سامنے آتے جائیں گے، اور اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا تو ایک ایک لمحہ جو تھا غلط سوچا تھا ہم نے، وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے بات جو میں کرنا چاہوں گا، کتاب نامہ یا اعمال نامہ کہتے ہیں، عام جو ہم میں مشہور ہے کہ کرامن کاتبین ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کے ہماری ایک ایک حرکت اور عمل لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم قیامت میں جائیں گے تو ہمارے اعمال نامے اگر اچھے ہوں گے تو ہمیں دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اگر ہم جو ہے برے ہوں گے تو بائیں ہاتھ میں لکھائیں گے۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کون جہنمی ہے کون دوزخی ہے۔ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہیں سے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جب تک وہ معرفت کی شناخت اور انسان اور جہان کی شناخت جو ہے نا وہ نہ پڑی ہو کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اکثر جو ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے وہ تشبیہات، مثال کے ذریعے ہم کو سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث میں، لیکن حقیقت کتاب کس کو، کتب کس کو کہتے ہیں، لکھنا۔ عرب جو ہوتے تھے وہ ان پڑھ ہوتے تھے، جب وہ کوئی پکی بات یعنی معاہدہ ہوتا تھا کہ ہو گیا، اس کو کہتے تھے اس کو لکھو، کوئی پڑھا لکھا لکھ دیتا تھا، اس پر انگوٹھے یا اپنی مہرے لگا دیتے تھے، کہتے ہیں یہ مکتوب ہو گیا قطعی، اب جو ہے نا یہ آپ قابل تغیر و تبدیل نہیں ہے۔ یا بادشاہ جو ہوتے تھے کیا انہوں نے کاتب لکھے ہوتے تھے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی رکھے ہوئے تھے کہ جب وحی آتی تھی تو اس کو کیا کرتے تھے، لکھتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں کاتبہ یعنی لکھنا، کتاب یعنی جس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو لکھا ہوتا ہے مسجل ہوتا ہے، ثابت کہ یہ حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم جو ہے جس فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ آیت 183، کتبہ یعنی تم پر واجب کر دیے گئے ہیں روزے، یعنی کتاب یعنی جو قابل اب تغییر نہیں ہے، جو لکھی ہوئی مسلم، جو اب جو ہے مکتوب ہے، ثابت ہے۔
ہمارے اعمال نامے یہ خدا نے نظام بنائے ہوئے ہمیں سمجھانے کے لیے. فرشتوں کو ضرورت ادھر ہمارے کندھوں پر آ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے, جو ہیں ہی مجرد, جو ہر چیز ہماری حقیقت دیکھ رہے ہیں, جو ہماری ہر چیز واضح ہیں, لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر ہوتے ہیں, اچھے دائیں پر جو ہے اور یہ بائیں پر. اصل میں کیا ہوتا, پہلے میں بتا چکا ہوں کہ عرب میں کیا ہوتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو یمن ہوتا ہے برکت, یمین یعنی دست راست یعنی دائیں والا حصہ, رائٹ ہینڈ کہتے تھے. یمن برکت یعنی جو دائیں ہاتھ کو چیز واقع ہو تو برکت ہوتی ہے. یمین یسار یعنی پیچھے. اس کو جو بادشگونی سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے, تعویل کرتے تھے. ہمارے اعمال نامے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے نفس کے اندر ایک ایک نقطہ, ہماری نیت, ہمارا اخلاق, ہماری صفات, ہم گوشے کنارے سے جو کسی کے ساتھ زخم لگاتے ہیں یا کسی کی ہدایت کرتے ہیں, اچھا وہ ہر چیز مسجل ہے, لکھی ہوئی ہے, اور یہ اعمال مجسم ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ جسمانی صورت میں. اس یعنی جسمانی نہ جیسے اب مادی صورت میں, ان کی خاص شکل اور حیات ہوگی. لہذا خداوند عالم نے بھی مختلف کتابوں کا ذکر کیا ہے. جو سب سے بڑی کتابوں کا ذکر ہوا ہے وہ ہے ام الکتاب یا کتاب المبین. البتہ بعض علماء جو ہے وہ کہتے ہیں ام الکتاب جو ہے وہ خداوند عالم کے پاس ہے, جس میں ہر چیز کا علم ہے, اول سے لے کر آخر تک. کوئی چیز اس میں جو ہے نا وہ فقط خدا ہی جانتا ہے. لیکن جو کتاب مبین ہے اس میں جو ہے کتاب لوح محفوظ بھی آپ نے سنا ہوگا. ایک ام الکتاب کو لوح محفوظ کہتے ہیں. یہ جو کتاب مبین ہے اس کو بعض کا محو اثبات بھی کہتے ہیں. یہ کیا کہ اس میں ہر چیز حقائق لکھے ہوتے ہیں جس کے بارے میں خداوند عالم نے جو ہے لکھا. یہ مخلوق ہے, یہ بھی خداوند عالم کی ایسے کتاب نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے, یہ نہیں ایک مخلوق ہے خدا کی جس میں ہر حقیقت موجود ہے. خداوند عالم اس کے بارے میں فرماتا ہے سورہ یونس کی آیہ 61 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ, کہ کوئی چیز بھی تیرے رب سے پنہان اور چھپی ہوئی نہیں ہے, چاہے وہ ذرہ کے برابر بھی ہو, خردل کے برابر بھی ہو, نہ زمین میں نہ آسمان میں. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نہ ان میں سے جو کوئی چھوٹی ہے نہ ہی جو ان میں سے کوئی چیز بڑی ہے, ساری کی ساری کتاب مبین جو ہے نا اس میں لکھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, ہر چیز کو ہم نے کتاب میں احصا کر اکٹھا کر دیا ہے. سورہ نبا آیہ 29, یا ایک اور آیت ہے سورہ یاسین کی 12 نمبر آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں اکٹھا کر دی. امام مبین سے مراد خود ہمارے امام بھی ہیں جن کے سامنے تمام خدا نے ان کو حقائق عطا کر دی ہیں. بات کہتے ہیں کہ نہیں, یہ امام مبین وہ کتاب لوح محفوظ کے بعد ایک دوسری کتاب ہے جس میں سے کمی زیادتی بھی ہوتی رہتی ہے. جیسے صدقہ دیا تو زندگی زیادہ ہو گئی, قطع رحمی کی تو زندگی کم ہو گئی, فلاں, تو اس میں سارا کی ہوتا ہے. یہ اولیاء خدا اور ائمہ جو ہوتے ہیں, انبیاء جو ہوتے ہیں, یہ اللہ کے حکم سے اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو علم غیب ہے. یہ غیب کے بارے میں یہ سارے حقائق جانتے ہیں کہ سارے حقائق اس امام مبین میں ہوتا ہے. اور یہ جو امام حجت خدا ہیں ان کے سمجھنے سینہ جو ہے یہ امام مبین ہے, اس میں سارے حقائق موجود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک کتاب ذکر ہوا ہے علیون اور سجین. علیون خداوند عالم نے نیکی کے بارے میں جو عالی علی سے آیا بلند, اور سجین جو ہے جن کے برے اعمال ہوں گے. خداوند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کلا انا کتاب الفجار لفی سجین. جو فجار برے لوگ ہوں گے, فاسق و فاجر لوگ ہوں گے, ان کی کتاب یا سجین تنگ و تاریک ان کی ہوگی. وما ادراک ما سجین, تم کیا جانو وہ سجین کیا ہے. کتاب مرقوم, ایک ایسی کتاب ہے جس کی نشانیاں قرائن واضح ہیں کہ اس میں کیا ہے. کلا انا کتاب الابرار لفی علیین, پھر تم کیا جانو کہ کتاب ابرار جو ہے وہ علیین میں ہے, ایک کھلے جو ہے کہتے ہیں وجود میں اور
اس کی وسعت زیادہ ہے۔ وما ادراک ما علیون، تم کیا جانو کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک ایسی کتاب ہے رقم شدہ جو جس کی نشانیاں واضح ہیں۔ یشہدہ المقربون، مقربون کون ہے بعد میں بات کروں گا، یہ اس کی گواہی دیں گے۔ پس انسان کے اعمال کی کتاب یا اعمال نامہ وہ یا علیین میں ہوگا یا سجین میں ہوگا۔ علیین یعنی اس کی یہ خاص حقیقت، ایک تو اس کے نفس پر ایک جو ہے ہر چیز اس میں موجود ہوگی، جب سامنے جائے گا حقیقت کھل کے آ جائے گی۔ دوسرا یہ جو خدا کے کرام کاتبین اور سارے وہ بھی اس کو جیسے کہتے ہیں نا مووی بنا رہے ہیں، اس میں سارے حقائق موجود ہوں گے۔ سجین جو ہے اس کے لیے اس کو برے انسانوں کی۔ اس کے بعد جو ہے محشر میں سب سے پہلی کتاب جو ہے یہ انسان کا نفس ہوگا، اور یہ کتاب تکوینی، جس میں آٹومیٹکلی ہر چیز، جس میں نیت موجود ہوگی، انسان کی صفات موجود ہوگی اور انسان کا اخلاق، ہر چیز اس میں موجود ہوگا۔ پھر یہ کرامن کاتبین جیسے ہمارے روح کو ہم کو ایسے ایسے عوالم بالا میں لے کر جاتے ہیں، برزخ ملکوت اور آخرت تک لے کے جائیں گے، کیونکہ شدید سے شدید جو عالم ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اعمال بھی ساتھ ساتھ وہاں تک ہم سے پہلے پہنچ چکے ہوں گے، ایک ہمارے نفس میں جو ضبط ہوں گے، ایک ہم سے پہلے وہاں پر جو ہے ملائکہ ان کو منتقل کر چکے ہوں گے۔ لہذا خدا بند عالم صاف فرماتا ہے وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، خدا بند عالم نے ہر انسان کے ساتھ جو اس کا جو ہے نا اعمال نامہ اس کی گردن میں جو ہے اس کے ساتھ لازمی کر دیا، اس کے ساتھ ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، قیامت کے دن اس کے لیے کتاب نکالیں گے، یلقاہ منشورا، جو کہ کھلی ہوگی اس کے سامنے۔ اقرا کتابہ کا، خدا کہے گا آپ اپنی کتاب کو خود پڑھ، کیونکہ ہر چیز اعمال سامنے آ جائیں گے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن کافی ہے کہ تو خود اپنا جو ہے حساب کرنے والا ہو، خود دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے نا تم میں یہ برائی ہے، یہ اچھا، یہ تم کہتے تم کون ہوئے ہو، یہ عالم کون ہوا، فلاں ہوا۔ اس دن ہر چیز خود دیکھ لو گے۔ لہذا خدا بندہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، خدا بندہ جب کتاب کو ان کے لیے قرار دے گا تو مجرمین خوف کی نگاہوں سے اسے دیکھیں گے جو کچھ اس میں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وائے ہو ہم پر یہ اس کتاب کو کیا ہے کہ اس میں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ الا احصاها، اس نے سارا کچھ اس میں اکٹھا ہو گیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا اس میں سامنے حاضر پائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، خدا بند عالم کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ لہذا یہ کتاب الیمین یا کتاب الشمال جو ہے، یہ اصحاب الیمین و اصحاب الشمال جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نشانی اور تشبیہ ہے، جو اچھے لوگ ہیں اور جو برے لوگ ہیں۔ اور یہ کتاب عمل جو ہے حت لکھی ہوئی ہے، جسمانی چیز نہیں بلکہ حقیقی اعمال، ایک ایک چیز جیسے فلم سامنے آ جاتی ہے نا، جب سے بالغ ہوئے اس سے لے کر آپ کے سامنے اور میرے آ جائے گی۔ اس کے دن لا یمکن الفرار، کوئی ممکن نہیں ہوگا فرار۔ لہذا وہ دن آنے سے پہلے جب ہار کے سامنے کھول کے چیز آ جائے، آج تو خدا نے ہمارے اور آپ کے پردے رکھے ہوئے ہیں نا، چیزیں چھپائی ہیں، یہاں بیٹھ کے ہم غیبت کر لیتے ہیں، اس کی جو ہے چغل خوری کر لیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہاں ہر چیز جو قریبی ہوں گے ان کے سامنے آ جائے گا، اچھا تو میرے بارے میں یہ کہتا تھا، یہ میرے بارے میں بدبختی کی تھی، یہ میرے ساتھ کیا تھا، میری غیبت میں بیٹھ کر مجھے یہ نقصان پہنچانا چاہا تھا۔ تو خدا کے لیے دوستان عزیز، یہ اعمال نامے، بس آج جو ہماری بحث ختم ہوئی وہ ہے کہ یہ اعمال نامے کو کتابیں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ تشبیہ جو ہے ایک اشارہ ہے، بلکہ حقیقت میں ہمارا نفس جو ہے نا، اس میں وہ سارے حقائق اور اعمال سامنے ہوں گے، مووی کی سامنے آ جائیں گے، کیونکہ یہ پردے، یہ جسم، یہ باڈی ہٹ جائے گی، ہمارا حقیقی چہرہ جو ہے کھول کے شیشے کے سامنے، اور اس میں جو چیز واضح نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں میں، یہ بعد میں ویسا بھی کروں گا اگلے درس میں انشاءاللہ، کہ یہ جو پل صراط کیا ہے، یہ میزان اعمال کیا ہے، یہ شاہد کون کون ہوں گے، کیسے شہادت دیں گے، یہ اس میں انشاءاللہ بحث ہوگی۔ لہذا اس سے پہلے
کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اور میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، خدا کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ، کبھی لمبا ہو جاتا آدھے گھنٹے تک دن میں ایک دفعہ بیٹھ کے سن لو، کوئی اور عالم مل گیا اس سے کوئی کتاب مل جاتی ہے۔ آج تو انٹرنیٹ آ گیا، علماء سے رابطہ، کتابیں، ترجمہ، کوئی مشکل نہیں ہے، سوال و جواب کے ذریعے کر لیں۔ لوگ جو زندگیاں لگا دیتے تھے اور اپنا رستہ جو ہے گھر بیٹھے، دیکھیں ہمیں اپنا گھر کیسے بنانا ہے۔ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، کیسے سکون ہو؟ ان کو بیٹھ کے بتائیں ہمارے گھر میں لڑائی رہتی ہے، ہمارے گھر میں یہ ہے، یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ کچھ علماء آپ کو حل بتائیں گے، کچھ خود کوشش کریں، خدا کی طرف آ جائیں۔ آپ کی مصیبتیں اور میری خدا نے حل کرنی ہے، کوئی بندہ حل نہیں کر سکتا۔ کیوں بندوں کے پیچھے؟ ہاں وہ خدا کے بندے جو آپ کو یہ لائن بتا دیں گے، خدا کا رستہ بتا دیں گے، قرآن کے ذریعے، ہدایت حدیث کے ذریعے، علم کے ذریعے، اور آپ کی میری یہ دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، آخرت والی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی راستے پر چلنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔